الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیوز میں بھی استعانت پر بات کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں فوت شدگان کی مدد کی بھی مذکور اس سے پہلے ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم وہابیوں کی کتاب سے بھی حوالہ پیش کریں گے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ بھی اس عقیدے پر تھے۔ سب سے پہلے وہابیوں کی کتاب مختصر سیرت الرسول مترجم کے صفحہ 568 پر بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے معجم صغیر طبرانی میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات وضو کرنے کی جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لبیک 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 میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور 3 دفعہ نصرتا 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 تیری مدد ضرور ہوگی تیری مدد ضرور ہوگی تیری مدد ضرور ہوگی کہتے سنا۔ جب بھائی تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنے وضو کی جگہ میں 3 دفعہ لبیک لبیک اور 3 دفعہ نصرتا نصرتا فرماتے سنا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے، کیا ہوا آپ کے پاس کوئی آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بنو کعب کا ایک راجز یعنی شاعر مجھے مدد کے لیے بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قریش نے بدعہدی کی ہے اور لڑائی میں ہمارے خلفاء بنو بکر کی امداد کی ہے۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ سفر کا سامان تیار کرے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور یہ تیاری دیکھ کر پوچھنے لگے، بیٹی یہ تیاری کیسی ہے؟ وہ بولے، بخدا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ یہ رومیوں سے لڑائی کا وقت بھی تو نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بخدا مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ 3 دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو ایک راجز یعنی شاعر نے کھڑے ہو کر کہا، یعنی عامر بن سالم نے یہ اشعار پڑھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پہلا شعر، الہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور آپ کے باپ کا قدیم عہد یاد کراتا ہوں۔ نمبر 2، بلا شبہ قریش نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کے پختہ ہاتھ توڑ دیا ہے۔ نمبر 3، اور الزام میں مبتلا ہے کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں بلا سکتا، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ہمارے جاندار مدد فرمائے۔ نمبر 4، اور اللہ کے بندوں کو دعوت دے کہ وہ ہماری مدد کو آئے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہے جو مشرکین کے حق میں تلوار بے نیام ہے، اگر ان سے کوئی ناجائز معاملہ کرتا ہے تو مارے غصے کے ان کا چہرہ سر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر بن سالم، ہم تیری مدد کو پہنچیں گے۔ یہ واقعہ مختصر سیرت الرسول میں موجود ہے۔ غور فرمائے، 3 دن بعد پہنچنے والے نے راستے میں ہی مدد کے لیے فریاد کی۔ والی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ اس سے روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ دور سے پکارنا اور مدد طلب کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ وہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالوا ومن هي یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کا طریقے پر ہو۔ تو صحابہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، دور سے پکارنا، یعنی استمداد کا عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔
اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دور سے پکارنا والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پکار سنتے بھی ہے اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ مختصر سیرت الرسول کے علاوہ ان 6 کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نمبر 1 مواہب لدنیہ ما زرکانی، نمبر 2 فتح الباری شرح صحیح البخاری، نمبر 3 الاصابہ فی تمییز الصحابہ، نمبر 4 الاستیعاب، نمبر 5 الانسان العیون، نمبر 6 مدارج النبوہ۔ ہزار رحمت نازل ہو تاجدار بریلی رحم اللہ کے مزار مبارک پر فرماتے ہیں وہ اللہ وہ سن لے گے، فریاد کو پہنچے گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، آئیے اور ایک شان دے کے اپنے بے مثال غمخوار لاجپال حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بہترین روایتیں ہیں۔ مشکات شریف میں موجود ہے، روایتی ہے ان ربیعہ بن کعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربیعہ بن کعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجتي فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقة في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود۔ یہ روایت مشکات میں موجود ہے۔ ترجمہ حضرت ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات گزاری، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی اور دیگر ضروریات لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، میں نے عرض کی میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی رفاقت جنت میں۔ آپ نے فرمایا اس کے سوا اور کچھ؟ میں نے عرض کیا میرا مدعا یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کثرت سجود سے میری مدد کر۔ یہ روایت مشکات صفحہ 84 پر موجود ہے۔ اس روایت سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اتنی بڑی سعادت کی خوشخبری سن کر اعمال صالحہ میں اپنی توجہ کو کم نہ کر دیں، وگرنہ جب اس نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، اس کو اوا غیر ذالک فرمانے کی بجائے فرماتے کہ جنت کے علاوہ کچھ مانگو، یہ نہیں فرمایا، حضور نے اوا غیر ذالک فرمایا۔ اس حدیث کی تشریح میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی اشاعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا مانگو اور کسی مطلوب خاص کے ساتھ مقید نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جو چاہے اللہ عز و جل کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ جس شخص کو آنکھ کی یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو آپ کا پیالہ بھر کر ام المؤمنین کے پاس بھیجتا ہے۔ آپ منہ مبارک نکالتے جنہیں ام المؤمنین نے چاندی کے ایک نلکی میں رکھا تھا، ام المؤمنین اس نلکی کو پانی میں ڈبو کر نکالتے، پس وہ شخص اس پانی کو پیتا۔ یہ روایت مشکات میں موجود ہے، صفحہ 260۔ اس سے پتہ چلا کہ محبوبان بارگاہ رب العالمین کے انتقال کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فارسی میں ہے تفسیر عزیزی میں، صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے وفات پانے والے اولیاء اور دیگر صلحاء مومنین سے استفادہ و استعانت جاری و ساری ہے، اور ان اولیاء و صلحاء سے افادہ و امداد بھی متصور ہے، بخلاف ان مردوں کے جن کو جلایا جاتا ہے، کیونکہ ان سے یہ امور ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں۔ تفسیر عزیزی صفحہ 30 اور 50۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بستان المحدثین میں امام العلماء حضرت سید احمد رزوق مغربی کی مدح لکھی ہے اور ان کے اشعار بھی لکھے ہیں۔ وہ یہ ہے
میں اپنے مرید کی پریشان حالی کو تسلی دینے والا ہوں جب زمانہ نکبت و ادبار سے اس پر حملہ آور ہو، اور اگر تو کسی تنگی، بے چینی اور وحشت میں ہو تو یا رزو کہہ کر پکار، میں فوراً موجود ہوں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ روضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو عرض کیا، ہمیں بھی ان علوم میں سے کچھ عنایت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کے شوق و رغبت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ رحمۃ للعالمین ہیں، تو آپ نے میری جانب کمالات التفات فرمایا، حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ آپ کی عنایت کی چابر نے مجھے لپیٹ لیا اور گھیر لیا، پھر مجھ پر خوب ڈانپ لیا اور مجھ پر اسرار و معارف کا اظہار فرمایا اور بذات خود ان چیزوں کی معرفت کرائی اور میری ایک بہت بڑی اجمالی مدد فرمائی اور مجھے بتلا دیا کہ کسی طرح اپنی حاجتوں میں آپ سے مدد کی درخواست کروں اور آپ کی کس طرح اس شخص کا جواب دیتے ہیں جو آپ پر درود بھیجے، اور جو شخص کے آپ کی مدح و تعریف میں کوشش و الحاح کرتا ہے، آپ کس طرح ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ قول فیوض الحرمین میں موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ سے التماس ہے کہ آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کتنے واشگاف الفاظ میں سلطان الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انبیاء و اولیاء کی اعانت و امداد کو اور ان سے استعانت و استمداد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعانت کے بغیر چارہ نہیں، شرح اطیب النعم میں ہے۔ اس لیے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آقا کی برگاہ میں یوں ملتمس ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، وصلی اللہ علیہ یا خیر خلقی و یا خیر معمول و یا خیر واہبی و یا خیر من یرجع لکشف رضیت و من جودہ فاق جود الصحائب۔ اے بہترین کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود، اور اے بہترین امیدگاہ، اور اے بہترین عطا فرمانے والے، اور اے وہ بہترین خلق جس سے سخت و مصائب کے دفع ہونے کی امید کی جاتی ہے، اور اے وہ جن کی صحاوت برسنے والے بادلوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی حقیقتی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے بخاری شریف جلد اول صفحہ 405 پر، باب یہ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، باب اس کے بارے میں جو استعانت کرے ضعفاء اور صالحین سے جنگوں میں۔ تو وہابی حضرات بخاری شریف تو پڑھتے ہیں بنا عشق نبی کے، جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری، لیکن امام بخاری کے عقائد کو نہیں مانتے، یعنی امام بخاری کو مانتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اللہ جل وعلا ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور اسی عقیدے پر خاتمہ فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔